الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہیں نسیم کے آنچل کی عطر ریز ہوا، کہیں نسیم کے آنچل کی عطر ریز ہوا، مہک رہی بہت دور تک خاموش فضا، مہک رہی ہے بہت دور تک خاموش فضا۔ یوں تو خدائے لم یزل کی بے شمار نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہر روز اس کی نعمتیں کی برکھا ہم پر برستی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کی ہوئی بخشی ہوئی تمام نعمتیں اور تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی اور عظیم الشان نعمت جو ہے حضور سید العرب والعجم الحمدللہ سید الکونین و سید الثقلین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ اللہ نے حضور کو اپنا پیغمبر برحق بنا کر ہماری طرف بھیجا ہے، اور آپ کے مبارک ہاتھ پر اپنا پسندیدہ دین پورا کیا۔ جیسے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، یعنی مسلمانوں آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے لیے رسول ہیں۔ حیات پاک سے لے کر تاثر اسرافیل تمام قرنوں، زمانوں، شہروں، بستیوں اور ساری اولاد آدم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال کی مشعلیں نور افشاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ارشاد اور فرمان دین اسلام کی کامیابی، دین و دنیا کی کامیابی کا ضامن اور کفیل ہے۔ سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے کے لیے
اور عمل کرنے سے انسانیت سنورتی ہے، اخلاق نکھرتے ہیں اور قرب خداوندی حاصل ہوتی ہے۔ کنزیل رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضیاء باری سے زندگی کے تمام تاریک پہلو روشن ہوتے ہیں۔ پیغمبر انس و جان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ مسلمانوں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی، آپ کی ذات میں تمہارے لیے اچھا نمونہ اور اسوہ ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال چلو، آپ کی اتباع کرو، ان کے اقوال و افعال اور ارشادات کو اپناؤ، دونوں جہان کی خیر و برکت سے رہائی و نجات استجابات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر موقوف ہے۔ گویا کہ اللہ تعالی نے حضور خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں کی طرف بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ عبادات و اخلاقیات و معاملات میں آپ کی پیروی کریں۔ کون و فساد کے جہان میں زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کے مطابق گزاریں۔ قبل اسلام ہر طرح کی برائی اور بدی انتہا کو پہنچ چکی تھی اور شر کی تاریک رات میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے تمام برائیاں مٹ گئیں، اندھیرے جو تھے وہ اجالے بن گئے۔ محمد حامی دین ماہی کفر و ضلالت ہے، محمد شمع ایمان مشعل راہ ہدایت ہے، محمد مصطفیٰ کے واسطے کیا کیا سعادت ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، قیادت ہے، امامت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شناس و محرم راز حقیقت ہے، قسیم حوض کوثر ہے، وسیم مہر و شفقت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر نور پر تاج شفاعت ہے، نہیں ملتی ہے جو ہر آدمی کو وہ یہ نعمت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دم سے افتخار آدمیت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان امت، جان ملت، آن ملت اور شان ملت ہے۔ ایک امی نے سب ادیان و ملل منسوخ کر ڈالے، محمد تاجدار منصب ختم رسالت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ اصلاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے فرامین پر موقوف ہے، رشد و ہدایت آپ کے قول و فعل سے ہی مل سکتی ہے۔ اسی لیے ہم نے
اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر رکھی ہے اور قرآن و سنت کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کہنے والا پتہ کیا کہتا ہے؟ زندگی کچھ بھی نہیں تیری محبت کے بغیر، زندگی کچھ بھی نہیں تیری محبت کے بغیر، اور بے روح محبت ہے، اور بے روح محبت ہے اطاعت کے بغیر۔ رمضان آب حیات آئے، رمضان آب حیات آئے تو میں ٹھکرا دوں باخدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باخدا نام محمد کی حلاوت کے بغیر۔ تو میں آج اسلام کی بنیاد پر چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایمان کی تعریف تو آپ جان ہی چکے ہوں گے۔ مذکورہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، جو ان 5 کو دل کی تصدیق کے ساتھ مانتا ہے اور زبان سے اقرار کرتا ہے وہ مسلمان کون ہے؟ وہ مسلمان ہے۔ اللہ تعالی کو وحدہ لا شریک مانے، یعنی اس کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھیں، اس کی قولی، فعلی، بدنی، مالی عبادت میں کسی غیر اللہ کو شریک نہ کریں۔ کہنے والا پتہ کیا کہتا ہے؟ کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرمان اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤں تو لو اس سے اپنی لگاؤں، جھکاؤں تو سر اس کے آگے جھکاؤں، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کی طلب میں مرو گر مرو تم، مبرّا ہے شرکت سے اس کی خدائی، مبرّا ہے شرکت سے صرف اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا بندہ خاص اور اس کا سچا رسول یقین کریں۔
سمجھ آئی نا جی؟ اور ایسا بندہ، ایسے مرتبے کا بندہ کہ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، ٹھیک ہے جی، اور بشر درجے میں بے مثل بشر، سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے لحاظ سے کوئی بھی آپ کے رتبے کا نہیں ہوا نہ ہوگا۔ آپ سید الکونین، سید الثقلین، سید ولد آدم، سید العرب والعجم، سید المرسلین، رحمت للعالمین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا اچھا کہا گیا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءَ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ان اشعار کا ترجمہ کیا گیا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، اور آپ سے بڑھ کر خوبصورت آنکھ کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں خوبصورت۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ، اور آپ سے زیادہ نیک اور حسین۔ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا پیدا کیے گئے ہیں جیسے آپ چاہتے ہیں۔ سچ ہے نا، ہم چو تو نازنینی سر تا بپا لطافت کیتی نشان نداد ازد نیا فریدہ، گیتی نشان نداد ازد نیا فرید، آپ جیسا محبوب جو سراپا لطافت اور پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے۔ یہ جو اشعار جو پڑھے ہیں نا، اس کا ایک خاکہ ایک اور بھی اس طرح ہے کہ خدا نے آپ کی سیرت و صورت خوبی میں ایسی مکمل بنائی کہ ساری خلق میں سے کسی کی نہ بنائی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس لازوال نعمت خلق اور خلق پر بڑے راضی اور خوش ہوئے، خدا کی عطا اور دین کو چاہا اور پاک زندگی کا تعزیت شکر کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین پر ہوا ہی نہیں ہوتا، کہاں سے خدا نے پیدا ہی نہیں کیا۔ پھر عبد ہو کے ساتھ آپ رسول بھی ہیں۔ آپ کے رسالت پر ایمان لانے کا یہ تقاضا کہ آپ کے لائے ہوئے قرآن کو منزل من اللہ مانیں، اللہ کی طرف سے نازل شدہ، اور قرآن پر عمل کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر، یعنی عبادت خدا کی، اطاعت مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اطاعت کو بھی فرض سمجھیں۔ اللہ خود خدا نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا در حقیقت اس نے اللہ کا حکم مانا۔ پس آپ کو رسول ماننے والے کا فرض ہے کہ آپ کے غیر مشروط اطاعت قبول کریں۔ سرور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مقابلہ میں کسی کی بات کی طرف التفات بھی نہ دیں، کسی کے قول کی طرف بھی التفات نہ کریں۔ حدیث کے معارضہ میں ہر چیز کو مسترد کر دے، جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کان میں پڑے تو جان میں جان آ جائے۔ کہا خطیب نے جس وقت قال الرسول فتاد سامع در موج کو سرو تسنیم، خدا تعالیٰ نے امت پر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرض کی ہے کہ اس کے ہر حکم کی تعمیل پر مہر محمدی کا ہونا لازمی ہے، بلکہ قبول عبادت کی شرط ہی تعمیل کا مسنون ہونا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ مسلمانوں، اطیعوا اللہ، حکم مانو اللہ کا، و اطیعوا الرسول، اور تابع داری کرو رسول کی غیر مسنون طریق سے، و اطیعوا الرسول، اور تابع داری کرو رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور غیر مسنون طریق سے اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو۔ ثابت ہوا کوئی غیر مسنون طریق کا عمل قبول ہی نہیں ہوگا، بس بتقاضۂ رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضور کی اطاعت فرض ہوئی۔ سچ ہے کوئی دستور مکمل نہ کوئی نظم درست، تیرے لائق ہوئے آئین شریعت کے بغیر، دین ہی میں کوئی لذت ہے نہ دنیا میں لطف ہے، دین ہی میں کوئی لذت ہے نہ دنیا میں ہے لطف، اے غم عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے غم عشق نبی تیری رفاقت کے بغیر۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات، نماز قائم کریں، پانچوں وقت، پانچوں وقت نمازیں سنت کے مطابق ادا کریں، رکوع، قومیں، سجدے، جلسے، قیام کی تعدیل اور طمانینت کے ساتھ پڑھیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی از حد توقید خاص طور پہ تاکید فرمائی ہے، یہاں تک فرمایا، مسلم شریف میں حدیث ہے، بندے اور یعنی درمیان بندے کے، لفظوں کو سمجھنا، درمیان بندے کے اور درمیان کفر کے چھوڑ دینا وہ نماز ہے، یعنی نماز کا ترک کفر سے ملانے والا ہے، نماز کو چھوڑنے والا عمل یہ کفر سے ملانے والا ہے۔ پس اپنے مسلمان ہونے کو قائم رکھنے کے لیے نماز قائم رکھیں۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ ترک نماز کافری، ترک نماز کافری، ترک نماز آزری، عرصہ گار زار میں چھوڑنا رسم بختری۔ تیسرا ہے زکوٰۃ ادا کرنا، یہ اسلام کی بنیاد ہے، جس نے صاحب نصاب ہو کر زکوٰۃ نہ دی اس نے اپنے مسلمانی کی بنیاد کو ہی ہلا کے رکھ دی۔ اللہ چوتھے نمبر پر ہے خانہ کعبہ کا حج کریں بشرط استطاعت، بغیر عذر شرعی تارک حج ہو کر مرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ الحمدللہ، خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو یہودی یا عیسائی کی موت مرنا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمان
ترمذی شریف میں موجود ہے۔ ترمذی شریف 5ویں نمبر پر ہے رمضان کے روزے رکھیں۔ یہ بھی اسلام کی بنیاد ہے، بلا عذر روزہ رمضان کا تارک بغیر توبہ، بلا عذر روزہ رمضان کا تارک یعنی رمضان کے روزوں کو چھوڑنے والا بغیر توبہ کے مرنے والا جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس نے مسلمانی کی بنیاد کو بھی اکھیڑ دی۔ میرے محترم بھائیوں، مذکورہ ایمان کے متعلق ہم نے اس کی مختصر تشریح کر دی ہے۔ مسلمان بھائیوں کو ان 5 باتوں کا از حد خیال رکھنا ضروری ہے، ان کے بغیر مسلمانی لا شے ہے نہیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی وہ بنیاد ہے جس کو کسی مسلمان نے کمزور کر دیا، اس نے اپنے ایمان کو کمزور کر دیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔